اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب قل ان ربی بے شک میرا رب یقذف بالحق ضرب لگاتا ہے حق کے ساتھ باطل کو علام الغیوب اور جاننے والا ہے تمام مغیبات کا قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب یہ سورۃ سبا ہے اور اس کی آیت نمبر 48۔ اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے نبی جب تمہارے سامنے قرآن پڑھتے ہیں، میری آیات پڑھتے ہیں، تو تم کبھی یہ کہتے ہو کہ ساحر ہیں، کبھی کہتے ہو جادوگر ہے، کبھی کہتے ہو ان پر جنون کا حملہ ہے۔ تم ایسے کرو کہ سب مل کے بیٹھو، دو دو ہو جاؤ، اکیلے اکیلے ہو جاؤ، ثم تتفکروا، پھر غور و فکر کرو، ما بصاحبکم من جنہ، جو آپ نے 40 سالہ پاکیزہ زندگی تمہارے سامنے گزاری ہے، تم یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ ہمارے صاحب پر کوئی جنون نہیں ہے، ہمارے ساتھی پر کوئی جنون نہیں ہے۔ ورنہ ایسی پاکیزہ زندگی کوئی عام آدمی اگر وہ یہ کہا جائے کہ ان پر جنون کا حملہ ہے وہ گزارا ہے، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ پاکیزہ زندگی وہی گزار سکتے ہیں جو کامل عقل والے ہو اور ان کے اوپر کامل پیرا ہو۔ تو یہ تم جان جاؤ گے کہ ہمارے نبی پر جنون کا حملہ نہیں ہے۔ لیکن اب وجہ کیا ہے کہ حق قبول نہیں کرنا، ماننے کے بعد بھی، جاننے کے بعد بھی قبول نہیں کرنا۔ تو فرمایا یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ رب العزت نے حق کو اتارا ہے، اللہ نے حق کو غالب کرنا ہے اور اللہ نے باطل کو مٹانا ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل، حق آ چکا ہے اور باطل جانے والا ہے، یہ طے شدہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ دکھایا کہ وہی مکہ جہاں یہ کافر سمجھتے تھے کہ ہم ہمیشہ رہیں گے، ہمارا غلبہ ہمیشہ رہے گا، اللہ رب العزت نے ان کو اس علاقے میں ناکام کر کے دکھایا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ اللہ رب العزت نے حق کو غالب کرنا ہے، تو اس لیے اللہ حق اتار رہے ہیں اور اللہ حق کے ساتھ باطل کو ضرب لگا رہے۔ علام الغیوب، تمام مغیبات جاننے والی ذات، ہر ایک چھپی ہوئی چیز کو جاننے والی ذات اللہ کی ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا بیٹا، جو کلمہ اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے، کوئی ایسا گھر جو خیمے والا ہو یا عمارت والا باقی نہیں رہے گا، جہاں جہاں سورج طلوع ہوتا ہو وہاں وہاں تک تیرے والد کا کلمہ پہنچ کے رہے گا۔ اللہ نے حق کو غالب کرنا ہے بہر صورت۔ اب یہ کہ اگر ہم استعمال ہو جائیں تو یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ فرمایا قل جاء الحق، حق آ چکا ہے، وما یبدئ الباطل وما یعید، باطل نہ اب ظاہر ہو سکتا ہے نہ دوبارہ لوٹ سکتا ہے۔ اب دوبارہ کفر اور باطل نہیں لوٹے گا، اب حق کا ہی غلبہ رہے گا۔ قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، اور اگر تم یہ جانتے ہو کہ یہ دعوت دینے سے میں سیدھے راستے سے ہٹ گیا ہوں تو فرمایا اس کا وبال مجھ پر پڑے گا۔ لیکن وان اهتدیت فبما یوحی الی ربی، اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کی وجہ سے جو میرے رب نے مجھ پر کی ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ ذرا ابراہیم علیہ السلام جب کہتے ہیں نا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتے ہیں۔ حالانکہ بیماری بھی تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، شفا بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن بیماری کی نسبت نبی نے اپنی طرف کی ہے اور شفا کی نسبت اللہ کی طرف۔ یعنی جب مجھ پر بیماری آئے گی تو میری کسی بد پرہیزی کی وجہ سے، باقی یہ ہے کہ شفا میرا اللہ دیتا ہے۔ تو ان چیزوں کی نسبت وہ اپنی طرف کرنا اور ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف۔ اب یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل ان ضللت، اگر میں راستے سے ہٹ جاؤں فانما اضل علی نفسی، یہ میرے اپنے نفس کی وجہ سے ہے۔ لیکن وان اهتدیت، اگر میں ہدایت پر ہوں فبما یوحی الی ربی، تو یہ اس وحی کی وجہ سے ہے جو اللہ نے مجھ پر کی ہے۔ انہ سمیع قریب، وہ سننے والا بھی ہے اور قریب بھی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا، جب آپ دیکھیں گے ان کی گھبراہٹ کو، جب یہ گھبرائے ہوں گے، فَلَا فَوْتَ، تو یہ بچ نہیں سکیں گے، یہ نکل نہیں سکیں گے۔ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور قریب کی جگہ سے ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ یعنی میدان حشر میں اگر کوئی یہ چاہے کہ وہ نظر بچا کے نکل جائے، بھاگ جائے، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے، فرمایا یہ ممکن نہیں ہوگا، وہاں ہر ایک سامنے ہوگا اور ہر ایک ہماری پکڑ میں ہوگا۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، وہ کہیں گے ہم اس پر ایمان لے آئے، ہم جنت پر، آخرت پر، جہنم پر، اللہ کے نبی پر، جو جو چیز آپ کہتے ہیں نا ہم ان سب پر ایمان لے آئے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اور آج کے دن کے بارے میں جو کہا جاتا تھا کہ اللہ دوبارہ اٹھائیں گے اور ہم اللہ کے سامنے آئیں گے، ہم ایمان لے آئے، ہم مان رہے ہیں اس کو۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ،
فرمایا وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اب کہاں ہے اس کو حاصل کر لینا؟ دور کی جگہ سے، کیونکہ ایمان قبول کرنے کا مرکز دنیا ہے، اب تم آخرت میں پہنچ چکے ہو، اب وہ دنیا تم سے دور جا چکی ہے، اب کیسے حاصل کر سکتے ہو؟ تراوش کہتے ہیں کسی چیز کو پکڑ لینا، تو کیسے پکڑو گے؟ کیونکہ اب ہے وہ دور، من مکان بعید ہے وہ۔ یہاں ایمان قبول کرنے کا فائدہ ہے، وہاں سب کچھ دیکھنے کے بعد تو سارے مان لیں گے۔ اس لیے وہ ایک اللہ والے فرماتے ہیں نا کہ مان لو، ورنہ اللہ نے تو منوا ہی لینا ہے۔ مان لو ورنہ اللہ نے تو منوا لینا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ قبر کیا ہے، اور قبر میں جہنم کی آگ کیا ہے، اور جنت کا دروازہ کیا ہے، اللہ منوا لیں گے۔ قبر کی پکڑ کیا ہے اور قبر کا دبانا کیا ہے، اللہ منوا لیں گے۔ پھر دوبارہ اٹھنا کیسے ہے، میدان حشر میں آنا، سوال و جواب، جنت اور جہنم، نامہ اعمال، فرمایا اللہ سب کچھ منوا لیں گے، لیکن مان لو گے تو فائدہ رہے گا۔ جی اب ایمان ہے نا، جب تک دیکھا نہیں، نبی کی خبر پر ایمان، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ حق و سچ ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ اب ایمان لاؤ گے تو یہ فائدہ ہے، تب ماننے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ وقد کفروا به من قبل، اس سے پہلے تو تم انکار کرتے تھے، تم تو کہتے تھے کہ جہنم کیسے ہو سکتی ہے، اور اتنی بڑی جہنم کیسے ہو سکتی ہے، اور مرنے کے بعد بوسیدہ ہو جانے کے بعد دوبارہ ہم زندہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ وقد کفروا به من قبل، تم تو اس کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْذِفُ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور تم ایسے تیر پھینکتے تھے جیسے بغیر دیکھے ہی اندھیرے میں تیر پھینکے جا رہے ہیں، کوئی نشانہ نہیں سامنے، جب بھی کوئی بات آتی انکار۔ جب آپ نے فرمایا کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون، یہ جہنم کے اندر ان کو زقوم درخت اس کا پھل کھلایا جائے گا، تو کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے کہ جہنم بھی ہے، آگ بھی ہے، اور اس کے اندر درخت بھی، تو آگ کے اندر درخت کیسے ہوگا؟ پھر اللہ تمہیں دکھائیں گے کہ یہ لو، جو اللہ پانی سے درخت اگا سکتے ہیں وہ آگ سے بھی اگا سکتے۔ تو جو میرے نبی نے فرمایا، جو میں نے وحی اتاری، تم نے انکار کیا۔ اس وقت تو بڑے آرام سے انکار ہو جاتا تھا، کس نے دیکھا جی، کیسے ہو سکتا ہے جی، اب تمہارے سامنے ہے۔ وحیل بینہم وبین ما یشتہون، فرمایا ان کے اور ان کی خواہشات کے درمیان آڑ کھڑی کر دی جائے گی، کما فعل باشیاء من قبل، جیسے ان کے ساتھ ہوا جو ان جیسے پہلے عمل کر رہے تھے۔ اب کیا چیزیں؟ دنیا اور دنیا کی جو نعمتیں، اور دنیا کے اندر ایمان کا قبول کرنا، اور اب جنت اور جنت کی نعمتیں، ان کے درمیان رکاوٹ۔ اور دوسرا آپ سورہ حدید میں آگے سنیں گے کہ جب اہل ایمان چلیں گے نا پل صراط پہ، تو اپنے ایمان کی روشنی میں چلیں گے، جیسا ایمان ہوگا ویسے روشنی۔ تو یہ لوگ کہیں گے اقتبس من نورکم، ٹھہر جاؤ ہم تمہارے نور سے فائدہ اٹھا لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب، وہ کہیں گے پیچھے یہ نور یہاں نہیں ملتا، یہ لے کے آنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد جب یہ مڑ کے دیکھیں گے تو درمیان میں دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ اس وقت اللہ کی جتنی نعمتیں ہم پر ہیں، ایک ایک نعمت کو گنے، اور ان میں سب سے بڑی نعمت ایمان، سب سے بڑی نعمت ایمان۔ لیکن آج سمجھ، جو جتنی بڑی چیز اس کو حاصل ہے نا، وہ سمجھ نہیں نہ رہا۔ دیکھیں نا، ایک نایاب موتی کسی کے ہاتھ لگ جائے کہ پورا شہر اس کی قیمت ادا نہ کر سکتا ہو، لیکن وہ جانتا نہیں کہ یہ کیا ہے، وہ تو اس کے ساتھ کھیل ہی رہا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اچانک کسی کی نظر پڑ جائے جاننے والے کی، اور وہ یہ کہ ٹافی لے لو اور یہ مجھے دے دو، تو بچہ کیا کہے گا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ، یہ ٹافی مجھے دے دو، آپ لے لو، میں کھیل رہا تھا اب آپ کھیل لو۔ لیکن وہ کیا جانتا ہے کہ اس سے کیا کچھ لیا جا سکتا ہے، یہ دنیا کی کیا حیثیت ہے جنت کے سامنے اور اللہ کے انعامات کے سامنے۔ وہ سب کچھ مل سکتا ہے کس کے بدلے؟ ایمان۔ لیکن آج چونکہ ایمان آرام سے مل گیا تو اب ایمان کی قدر نہیں ہے۔ آپ دیکھ لینا اس وقت آپ کسی سے بھی بات کریں تو وہ کہتا ہے ہاں جی میں مانتا ہوں جی، پتہ ہے جی، مجھے پتہ ہے جی اللہ ہے، میں جانتا ہوں جی، قیامت بھی ہے، مرنا بھی ہے جی، میں مجھے پتہ جی، آپ مجھے نہ بتائیں میں سب جانتا ہوں۔ اس پتہ ہونے سے کیا کریں گے اگر یہ پتہ ہونا عمل پہ نہیں لا رہا تو؟ جاننے صرف اتنا تو نہیں نا کہ آپ نے مان لیا، آپ نے جان لیا، مطلب یہ ہے کہ اس کا تقاضا کیا ہے، وہ پورا ہوا یا نہیں۔ دیکھیں نا صحابہ اکرام نے ایمان قبول کیا، اب ایمان ہر چیز میں رکاوٹ کھڑی کر رہا ہے ان کی۔ شراب ہمیشہ چل رہی ہے، سٹاک ہو رہی ہے، گھروں میں رکھی جا رہی ہے، طائف والوں کا کام یہی ہے،
اور اب اللہ فرما رہا ہے کہ حرام ہے، تو جس کے منہ کے قریب پیالہ ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ آخری گھونٹ، اس نے پھینک دیا۔ جس کے پاس مٹکا پڑا ہوا اس نے وہ توڑ دیا، برتن توڑ دیے، تو کیا وجہ تھی؟ ایمان۔ عبادات پہ کھڑے تھے، ایمان۔ جہاد میں کھڑے تھے، ایمان۔ ہر ایک قربانی کے لیے تیار تھے، وجہ کیا ہے؟ ایمان۔ تو اگر آپ نے بھائی مان لیا ہے تو اس ماننے کو کیا کریں گے کہ یہ اعمال پہ نہیں لا رہا؟ تو فرمایا اب ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کی جائے گی۔ انہم کانوا فی شک مریب، وجہ یہ ہے کہ اس شک میں پڑے ہوئے تھے جس شک نے ان کو تردد میں ڈالا ہوا تھا۔ تو آج یہاں ہماری یہ سورت سبا مکمل ہوئی ہے۔ اب اس پوری سورت میں اللہ رب العزت نے صرف 3 باتیں ارشاد فرمائی ہمیں۔ پہلے تو اللہ نے 2 انبیاء کا واقعہ سنایا، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، اور فرمایا کہ دیکھو نبوت بھی بادشاہت بھی۔ اب بادشاہت بھی کیسی؟ انسانوں پر بھی، جنات پر بھی، پرندوں پر بھی، فضاؤں پر بھی، ایسی بادشاہت، اتنی بڑی بادشاہت جو ابھی تک دنیا میں کسی اور کو نہیں ملی اور دوبارہ ملے گی بھی نہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ ایسی بادشاہت عطا فرما کہ پھر میرے علاوہ کسی کو نہ ملے۔ اللہ نے اتنی بڑی بادشاہت ملنے کے بعد بھی نہ وہ اللہ کو بھولے، نہ وہ آخرت کو بھولے، نہ اعمال کو بھولے۔ چھوٹی سی دکان مجھے نماز سے روک دیتی، چھوٹی سی ملازمت میرے لیے دین کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی۔ بادشاہت دے دی اللہ نے، لیکن انہوں نے اللہ کو ناراض نہیں کیا۔ اور آپ دیکھیں ایک دفعہ نماز رہی، صرف ایک دفعہ، کہ وہ گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے، نماز رہ گئی، سارے کے سارے گھوڑے قربان کر دیے۔ فرمایا جو چیز اللہ کی عبادت میں رکاوٹ ہے وہ چاہیے نہیں۔ جب اتنی بڑی قربانی دی، اللہ نے کہا اچھا اب یہ آپ کا تخت ہے جو ہوا میں اڑے گا، ہم ہوا آپ کے تابع کر۔ آپ نے زمینی سواری قربان کی ہے، ہم فضا کو آپ کے مسخر کر لیتے۔ ایک دفعہ دیکھ کر تو دیکھیں نا، ہم قربانی دینے سے پہلے ڈر رہے کہ پہلے ہمیں کوئی چیز مل جائے نا پھر ہم قربانی کر دیں گے۔ ایسے نہیں ملتا، آپ کو لوٹانا پڑتا ہے پھر ملتا ہے۔ ہم چھوٹی قربانی دینے سے ڈر رہے ہوتے ہیں تو بڑا انعام کیسے ملے گا؟ اچھا آپ ایک دفعہ طے کر لیں کہ اگر میری تکبیر اولیٰ رہ گئی تو میں 100 روپیہ صدقہ کروں گا۔ 2-4 دفعہ کر کے دیکھیں، نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ مسئلہ کیا ہے کہ ڈر جاتے ہیں۔ ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں نا، سلیمان علیہ السلام نے سارے گھوڑے پورا استبل قربان کر دی تو اللہ نے ہوا کو تابع کر دی۔ تو ان کا اللہ نے واقعہ سنایا۔ پھر دوسرا اللہ نے واقعہ سنایا قوم سبا کا، کہ اللہ نے ان کو باغات دیے، اللہ نے ان کو پانی کا انتظام ان کے لیے کر دیا، اللہ نے ایسا ماحول موافق کر دیا کہ اس میں کوئی بیماری نہیں۔ تفاسیر میں لکھا ہے اس علاقے میں کوئی مچھر، کوئی مکھی، کوئی موذی چیز ہی نہیں تھی، ایسا اللہ نے ماحول صاف کر دیا تھا۔ انبیاء آتے رہے، انہوں نے انبیاء کی بات نہیں مانی، پھر اللہ نے وہی پانی جو ان کی کھیتیوں کے کام آتا تھا اس کو بڑھا کر اللہ نے ساری فصلوں کو تباہ کر دی۔ تو جو نعمت آپ کے پاس ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، اگر یہ اللہ کی نافرمانی میں لگے گی تو اللہ اس کو چھین لیں گے۔ یہ 2 واقعات سنائے، اور ایک بات اللہ نے ہمیں بار بار پوری صورت میں سمجھائی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا حق ہے، تم نے میرے سامنے آنا ہے، نہ شک کام آئے گا، نہ تردد کام آئے گا، نہ انکار کام آئے گا، تمہیں بہر صورت میرے سامنے کھڑے ہونا ہوگا، اس کی تیاری کر۔ اللہ عمل کی توفیق۔